وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو چاروں صوبے ہیں ان کو مل جل کر آگے بڑھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ آج انہوں نے بات کیوں کی ہے، کس تناظر میں کیا، ذرا ان کے الفاظ سن لیتے ہیں۔ پاکستان خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف چند سالوں میں بہت سے ملکوں کو پیچھے چھوڑ جائے گا، لیکن یہ تقریروں سے شعروں سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ محنت کرنی ہوگی، چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر دن رات اگر ہم محنت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس وہ کچھ ہے جو دنیا کے کئی ممالک کے پاس نہیں ہے۔ جی رانا ثناءاللہ صاحب، وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چاروں صوبوں کو مل کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اصولی طور پر تو ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے وہ اپنے لیڈر کو ہسپتال بھجوانے کے لیے عدالتوں میں پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور عمران خان رہائی فورس کے قیام کا اعلان کر رہا ہے، تو یہ چاروں صوبے پھر کیسے مل کر آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں حامد میر صاحب، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے اس سے پہلے بھی اس بارے میں جو ہے وہ کافی کوشش بھی کی ہے اور گفتگو بھی کی ہے۔ جی، وہ نہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ چاروں صوبے جو ہیں وہ مل کے آگے بڑھیں، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں میں جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ مل کے بیٹھیں، وہ ڈائیلاگ کریں اور ایک جمہوری طریقے سے جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل ایشوز کو جو ہے وہ ڈیل ود کریں، اور جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی کریں، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو جو ہے وہ امپروو کریں، وہ جو یعنی ریاست ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوں اور ریاستی ادارے جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ مضبوطی کا باعث بنے۔ وہ تو اس بارے میں جو ہے وہ متعدد بار جو ہے وہ اپوزیشن کو بھی آفر کر چکے ہیں، اس طرح کی گفتگو بھی کر چکے ہیں، لیکن اس معاملے میں جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے یا جن دوستوں سے بات ہو رہی ہے ان کی طرف سے ہمیشہ انکار ہوا ہے۔ جی، تو اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ بالکل اگر یہ استحکام پاکستان کے ایجنڈے پہ بیٹھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں۔ جی حامد اس پہ کیا جواب ہے؟ ایک یہ کہ یہ پچھلے 40-45 سال سے ہم یہ سنیں کہ اگلے 2-3 سال میں ملک ترقی کرے گا۔ یہ شہباز شریف اور اس کا خاندان، کبھی نواز شریف، کبھی شہباز شریف، کبھی حمزہ، کبھی مریم، یہ سارا خاندان مسلط رہے پاکستان کے اوپر۔ اور اب جو بات ہے وہ تو یہ آج کل آپ کی پارٹی جو ہے اس کو اندرونی اختلافات کا شکار کون کر رہا ہے؟ دیکھیں وہ ہم الگ چیز ہے اس وقت، اس پہ ہم دیکھیں نا، یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ علیمہ خان یا ان کی کوئی بہن پارٹی کے اندرونی معاملات میں بات نہ معاملے پہ نہیں بول رہی، وہ تو صحت کے معاملے پہ بول رہی ہے۔ وہ پارٹی کے آج انہوں نے نہیں، دیکھیں انہوں نے ایز اے وکیل آج بھی اگر بات کی ہے نا، وہ سپریم کورٹ کے لائر ہیں، پی ٹی آئی کی بینیفیشری ہیں، کوئی سینیٹر بنا ہوا ہے، کوئی ایم این اے بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کوئی پی ٹی آئی میں پی ایچ ڈی تو نہیں کی تھی نا، تو یہ ان کی اسپیشلٹی تھی کہ یہ جا کے ہمارے کیسز سنیں گے عمران خان صاحب کی، یہ بنیاد تھا کہ ہمیں سپورٹ دیں گے عدالتوں کے اندر۔ تو اگر وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے، کم مل رہی ہے، تو ریئیکشن تو آئے گا، فیملی کی طرف سے آئے گا۔ دیکھیں علیمہ خان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان نے جو کچھ بھی کہا ہے صحیح کہا ہے، صحت کے معاملے کے اوپر ان کا یہ غصہ بالکل جائز ہے، کیونکہ بہن ہے، بھائی ہے ان کا، تو ان کو وہ غصہ نہیں آئے گا۔ ابھی دیکھیں بار بار آپ یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں یہ مذاکرات اور ان چیزوں کے اوپر، سہیل افریدی کو تقریباً 3.5 مہینے ہو گئے ہیں، تقریباً 11 دفعہ وہ اڈیالہ کے باہر گیا کہ میں جا کے اپنے لیڈر سے ملوں، میں اپنے لیڈر سے گائیڈنس لوں، وہ بتائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب نے جن مشکل حالات میں ملک چلایا، کووڈ کے باوجود بہت سے ایشوز تھے، ان سے بہتر ملک چلایا۔ تو عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ براڈ ہے، وہ بلین ٹری سونامی کے اوپر بات کرے گا، وہ صحت کارڈ کے اوپر بات کرے گا، وہ صوبے میں سہولیات کے اوپر بات کرے گا۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے گا، سہیل افریدی کو ایک بوسٹر ملے گا، اس کو ایک ویژن ملے گا، ایک نئی سوچ ملے گی ان سے ملنے کے بعد، تو جو صوبے کی بہتری کے لیے، جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگی۔ لیکن انہوں نے ایک دفعہ اس چیف منسٹر کو جس کو عمران خان صاحب نے بنایا ہے اندر جانے نہیں دے رہے۔ اچھا وہ چھوڑ دے ملاقات، جب صحت کا معاملہ آیا، وہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے، وہ دیکھیں جب آپ سارے دروازے بند کر دیں اس کے لیے، وہ کیا کرے گا پھر؟ جب آپ میں آپ کے پیچھے سارے دروازے بند کر دوں، آپ کیا کریں گے؟ جب آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو تو آپ نے لاتے ہی مار رہے ہیں ان دروازوں کو، آپ نے ایک دروازے پہ توڑنے ہیں، دوسرا تو کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں بچا۔ میں ریپیٹ کر دوں
کہ دیکھیں صحت کے معاملے کے اوپر عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر بالکل کوئی سیاست نہ کریں، نہ ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر، اور یہ پولیٹیکل ایشو ہے ہی نہیں، پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، اس لیے بین انٹرفیرنس کر رہی ہیں. اور صحت کے معاملے میں سیٹسفیکشن جو ہے وہ فیملی کی ہوگی. اگر اللہ نہ کرے یا نواز شریف بیمار ہو، رانا ثناء اللہ صاحب مطمئن ہو، اور مریم نواز مطمئن نہ ہو جو بیٹی ہے اس کی، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ کوئی سنے گا ان کی؟ جی رانا صاحب اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو صحت کا تعلق ہے، اس سے متعلق ان کی جو ہے وہ ڈاکٹر سے بھی ان کی بات ہوئی ہے، جو پینل جس نے معائنہ کیا اس سے بھی بات ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں ان کی پوری جو لیڈرشپ ہے، جو میری انفارمیشن ہے، وہ محسن نقوی صاحب سے رابطے میں رہی ہے. ان سے باقاعدہ اس بارے میں گفت و شنید کے بعد وہ پینل بنایا گیا. اس میں پھر ان کی جو ہے وہ یعنی موجودگی کو بھی انشور کیا گیا، پھر نام فائنل ہوا گور صاحب کا. یہ ساری چیزیں انہوں نے مختصراً جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس میں بھی کی ہیں. تو اگر یہ اس میں فردر کوئی چاہتے ہیں، عدالت میں جا سکتے ہیں، محسن نقوی صاحب سے دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں. ایک معاملہ جو ہے وہ عدالت کے حکم سے ریگولیٹ ہوا ہے. اب یہ جو ہے، یہ ایک طرف جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں ریاست کو، دوسری طرف جو ہے وہ دوسری بات کر رہے ہیں. تو یہ دونوں طرح سے جو ہے وہ گفتگو کرنے سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس بارے میں کوئی کامیابی ہو سکتی ہے. بیچ دے ڈاکٹر 3 آسان مطالبے ہیں. عمران خان صاحب کی ذاتی معالج جو ڈاکٹر فیصل، اور اس کے علاوہ جو شفا کے 2 یا 3 اسپیشلسٹ، آئی اسپیشلسٹ ہیں. فیملی میں سے ایک بہن، 3 بہنیں، بھائی نہیں میں ریپیٹ کر دیں عمران خان صاحب کا، 3 بہنوں میں سے ایک بہن کو سلیکٹ کریں. جیل میں جائیں گے، ڈاکٹر ہوں گے. اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم نے شفٹ کرنا ہے اسپتال میں فردر ایگزامینیشن کے لیے، فردر ٹریٹمنٹ کے لیے، اگر ان کو ادھر ایڈمٹ کرنا ہے، دیکھیں صرف ایگزامینیشن تو نہیں ہے نا، پراپر ٹریٹمنٹ بھی ہے. یا بقول انہوں نے جو ٹریٹمنٹ کی ہے اس کو وہ ڈاکٹرز آگے پروسیڈ کریں کہ جس سے عمران خان صاحب کی صحت کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو کوئی بڑا. یہ صحت کے معاملے کے اوپر عمران خان صاحب کا ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیاسی ایشو نہ بنائیں. یہ سیاسی ایشو نہیں ہے. اس کو عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ آئین، قانون، اس کے بنیادی رائٹس ہیں. تو اگر آپ اتنے بڑے لیڈر کو جو اس ملک کا سابقہ پرائم منسٹر ہیں، اس کو آپ بنیادی رائٹس سے محروم کریں گے، تو کل کو یہ رانا ثناء اللہ پھر جیل میں ہوں گے، کوئی اور جیل میں ہوگا. وہ رانا صاحب پہلے بھی کئی دفعہ جا چکے ہیں یہ دیکھیں، جیل تو میں. ابھی ہم ہیں نا، یہ گئے تھے، اب ہم ہیں، تو باری لگتے کون سی دیر لگتی اس ملک میں. آپ سے بجائے کہ آپ یہ بات اس طرف نہ جائیں، آپ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، سپریم کورٹ کی طرف جائیں. دیکھیں کیا ہم نے نواز شریف کو ریلیف نہیں دیا ہماری حکومت میں؟ ہمارے اختلاف تھے نا ان کے ساتھ، مخالف تھے سیاسی. جب کورٹ نے بولا، جب کیبنٹ میں کیس آیا، ہماری ہی کیبنٹ نے، پنجاب حکومت کی کیبنٹ نے اپروول دی کہ اگر صحت کا ایشو ہے، باہر جانا چاہتے ہیں، بھیج دے. ٹھیک ہے، کیا چلیں. ہم نے وہاں پہ کوئی ایسی